نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو، بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، ہمارے زندگی میں ایک بار پھر سے ماہ رمضان آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے رخصت بھی ہو گیا۔ مہینے بھر کی اس قلیل عرصے میں تمام اللہ والوں نے، تمام مسلمانوں نے رب العالمین کی عبادت کی، اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق رب العالمین سے قریب ہونے، اپنے گناہوں کی معافی کروانے کی کوشش اور سعی کی۔ بہت سارے لوگوں نے طرح طرح کی نیکیوں کو حاصل کرنے، اجر و ثواب لوٹنے کے لیے بہت ساری محنتیں کی۔ تو اس قلیل 30-29 دن پا کر کے اللہ والوں نے، ایمان والوں نے، مومنوں نے
رب العالمین کو راضی کرنے کی، رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائیں۔ حضرات، سوال یہاں پر یہ ہے کہ ماہ رمضان آیا اور گزر گیا، رمضان کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ رمضان کے بعد ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی رمضان جیسی ہو جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ رمضان آیا اور رخصت ہو گیا، لیکن رمضان کے بعد ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ رمضان آیا تو ہم نے عبادتوں میں خوب محنت کی، ان لوگوں کو دیکھا جو مسجد کے قریب نہیں آتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں صف اول میں نمازی بن کر کے نماز پڑھ کے دکھائی دیا۔ رمضان آیا، اللہ رب العالمین کی راہ میں خوب مال کو لٹایا، رات کی تاریکیوں میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، رمضان ختم ہونے کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عمل ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جس مالک نے یہ عظیم مہینہ ہمیں ہماری زندگی میں پھر سے عنایت فرمایا ہے، اس رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِنْ أَشْرَكْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب العالمین نے فرمایا ہے جبکہ تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر چکا ہے، خبردار کر چکا ہے، خبر دے چکا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ پایا ہم نے، خوب عبادتیں کی، محنتیں کی، ایک عظیم مہینہ جس میں بہت سارے لوگوں نے ایک مہینے تک اپنی زندگی کی دنیا ہی بدل کر کے رکھ دی۔ بہت سارے لوگوں نے تقویٰ کی ڈگری حاصل کر لی ہے، جو کہ رمضان کا اور روزے کا اصل مقصد تھا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان گزرنے کے بعد سب سے پہلے رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور زیادہ نیک اعمال کریں، اور زیادہ ہم رب العالمین کی عبادت کریں، اور زیادہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور ہم ان تمام کاموں سے بچیں جس سے ہمارا رب ناراض ہو، جس سے ہمارا رب ناخوش ہو۔ پہلا عمل، پہلا کام کرنا ہے رمضان کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیک کام ایک مہینے تک محدود نہ ہو، بلکہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے۔ دوسرا اہم کام کیا کرنا ہے رمضان کے گزرنے کے بعد؟ دوسرا اہم کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ رمضان آیا، گزر گیا، ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان سے ہم نے کیا واقعی میں کچھ فائدہ حاصل کیا ہے؟ کچھ فائدہ ہم نے اٹھایا ہے؟ کیا رمضان آیا واقعی میں نمازی بن گیا ہوں؟ کیا نماز کا پابند کرنے لگ گیا ہوں؟ کیا صحیح معنوں میں ہم منہیات سے، رب العالمین کی جو منع کردہ چیزیں ہیں، جو ناجائز حرام چیزیں ہیں، کیا ان سے میں نے اپنے آپ کو باز رکھا، اپنے آپ کو دور رکھا؟ کیا صحیح معنوں میں ہماری زبان اچھا استعمال ہونے لگا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ بات بات پر پھر جھوٹ بولنے لگا؟
ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ رمضان کے روزے کا جو اصل مقصد اور روح تھی، کیا ہم نے اسے اپنا لیا؟ رمضان میں پڑھی جانے والی نماز تراویح کے ذریعے کیا میں نماز تہجد کا پابند بن گیا؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے حقیقی مالک سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکا؟ میرے بھائیوں، یہ اور اس طرح کے ملتے جلتے جو سوالات ہیں، ان سوالوں کا اگر مثبت جواب ہے، اگر ان کا جواب ہاں ہے کہ ایسا واقعی میں ہے، تو یقیناً ہم اور آپ قابل مبارکباد ہیں اور مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر اس کا جواب نیگیٹو میں ہے، پوزیٹو میں نہیں ہے، مثبت میں نہیں ہے، منفی میں ہے، اگر ان سوالوں کے جواب نہ میں ہے، نہیں میں ہے، تو میرے بھائیوں، ہم نے جو کچھ خیر کا کام کیا ہے، جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ نیکیاں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ابھی روزہ ہم نے شروع نہیں کیا ہے، ابھی سحری ہم نے نہیں کھائی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا ٹرین ملا، کیا سیکھ ملی، کیا تربیت ملی کہ ہم سب سے پہلے نماز کا پابندی بن گئے۔ ہم نے سب سے پہلے نماز مغرب یا نماز عشاء سے ہم نے شروعات کی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوا کہ ایک مہینہ ہم نے بھرپور پابندی کی ہے، اب ہمارا نماز کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنا جوڑ ہے؟ کیا اب بھی میں اسی طرح نماز کا پابند ہوں جس طرح رمضان کے مہینوں میں ہم نے پابندی کی ہے، یا رمضان کے آنے سے پہلے جو ہمارا نماز کا معمول تھا ویسے ہمارا معمول بن گیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور جانتے ہیں نماز کا مسئلہ کتنا اہم ہے، نماز کا مسئلہ کتنا اہم ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے قصداً نماز کو چھوڑ دی، اس نے کفر کیا ہے۔ اور نماز کے ذریعے ایک رکعت میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں۔ کل فرض نماز کی اگر بات کی جائے، 17 رکعت فرض نماز ہے، ان میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 34، 17 کا ڈبل 34۔ میرے بھائی، 24 گھنٹے میں ہم 34 مرتبہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، سجدہ نہ کر کے، نماز کی پابندی نہ کر کے اور نماز نہ پڑھ کر کے، گویا کہ ہم اپنے آپ کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ رب العالمین کی ہم 34 مرتبہ صرف فرائض اور وہ بھی نماز کے اندر کھلے طور پر نافرمانی کر رہے ہیں، دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی جنت میں مسکن دیا تھا، رہنے کا ٹھکانہ دیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اور اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا، لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا معاملہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت ملعون قرار دیا، لعنتی قرار دیا۔ میرے بھائیوں، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالے جانے کے بعد آج تک اور قیامت تک وہ دھتکارا جائے گا، پھٹکارا جائے گا، اور اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک سجدے کی یہ رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جنت سے نکالے گئے، ہم دن بھر میں 34 مرتبہ سجدہ نہیں کرتے ہیں نماز کی پابندی نہ کر کے۔ اگر ہم ایک مہینے کی بات کریں تو 1010 یا 20 سجدے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ایک سال کی بات کریں، یعنی ایک سال میں ایک مہینہ نکال دیں، 11 مہینے کی بات کریں تو 11,220 سجدے کے ہم انکاری ہیں۔ ہمارا حشر کیا ہونا چاہیے؟ ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، دنیا کے اندر بھیج دیا، جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کر دیا۔ کیا خطا تھی، غلطی کیا تھی؟ صرف ایک نافرمانی، اور وہ نافرمانی یہ کہ جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو گھومو پھرو، لیکن اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ صرف ایک جگہ اور ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، وہ شیطان نے ورگلایا، بہکاوے میں آیا، اور بہکاوے میں آنے کے بعد اس درخت کے قریب بھی گیا، پھل بھی کھایا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ نے سیدھے جنت سے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایک آدمی ہمیشہ تک جب تک وہ زندہ رہا اپنے سیدھے ہاتھ کو منہ تک نہ لے جا سکا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، الٹے ہاتھ سے کچھ کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ان سے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ زندگی بھر اپنی موت تک سیدھے ہاتھ کو منہ تک اٹھا نہ سکا۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے جنگ احد کے موقع پر جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر 50 صحابہ کرام کو، 50 مجاہدین کو پہاڑ کی چوٹی پر متعین کر دیا تھا کہ آپ کو وہیں رہنا ہے، وہیں سے ہماری حفاظت کرنی ہے۔ ہم جنگ جیتے یا ہاریں تمہیں وہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ مسلمان جنگ جیت چکے تھے، مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جنگ تو جیت چکے ہیں، جنگ حاصل ہو چکی ہے، جیت ہماری ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے کچھ صحابہ کرام وہاں رکے، باقی دھیرے دھیرے وہاں سے سب نیچے آ گئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے۔ لیکن آخر میں نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ایک ایک غلطی اور ایک ایک خطا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، ملعون قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطا، ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئی۔ میرے بھائیوں غور کیجئے کہ 24 گھنٹے میں ہم 34 سجدے کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک سال کے اندر یعنی 330 دن 11 مہینے کے اندر ہم 11,220 سجدے کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمارا رزلٹ اور ہمارا انجام کیا ہونا چاہیے اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف فرائض کی بات ہو رہی ہے، سنت تو چھوڑیے، اور پھر ایک سال کی بات ہو رہی ہے۔ پوری زندگی 30 سالہ، 40 سالہ اور 50 سالہ زندگی میں ہم صرف اگر 1 مہینے عبادت کر رہے ہیں اور 11 مہینہ عبادتوں سے خالی جا رہا ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا اس کا حساب ہم خود کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان نے ہمیں سب سے اہم چیز تقوی سکھایا ہے، تقوی کی ڈگری دی ہے، تقوی رزلٹ میں تقوی ملا ہے۔ لیکن کہاں گیا وہ تقوی؟ کہاں وہ پرہیزگاری کہاں چلی گئی کہ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے حرام تو حرام، حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھا تھا، آج وہ چیزیں کہاں چلی گئی؟ وہ ڈگری جو ہمیں ملی تھی اسے ہم نے کیوں کھو دیا؟ کیسے ہم نے اس کو چھوڑ دیا؟ میرے بھائیوں، تقوی والی زندگی کو چھوڑ کر جس نے تقوی والی زندگی 1 مہینے کے لیے اپنایا تھا اور اپنانے کے بعد اگر وہ تقوی والی زندگی کو چھوڑ چکا ہے، پھر ان کے آگے والی زندگی کا کیا انجام ہوگا؟ میرے بھائیو سوچ سکتے ہیں۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ، اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اس کے مطابق اعمال انجام دے رہے ہیں یا پھر اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، رمضان کی گزرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت۔ یہ معروف بات ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے، اسے سنبھال کر کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل امر ہے۔ اور یہ کاروبار میں بھی بولا جاتا ہے کہ مال کمانا آسان ہے لیکن اس کی سیونگ کرنا، اسے سیو کر رکھنا، بچا کر رکھنا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو اس مشکل کام کو کرتے ہوئے نیکیوں کی اس طرح حفاظت کرنی ہے کہ ہمارا کوئی نیکی برباد نہ ہو۔ اس مشکل کام کو کرتے ہوئے نیکیوں کی ایسی حفاظت کرنی ہے کہ ہمارا کوئی نیکی ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ گناہوں کے ذریعے گناہوں کا گرد و غبار ہماری نیکیوں میں نہ آئے، نفاق یا تکبر کے ذریعے نیکیوں پر کیڑے نہ لگ جائے، گھن نہ لگ جائے کہ ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائے۔ نیکیوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تو رمضان کے گزرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت یہ ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور یہ ہمارا سب سے اہم کام ہے، کیونکہ اگر ہم نے نیکیوں کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے نیکیوں کو ایسے ہی ضائع برباد کر دیا
تو پھر قیامت کا دن ہوگا، ہم نے اتنا رمضان ملا تھا، اتنے ہم نے نیکیاں کی تھی، رمضان کا مہینہ آیا تھا، ہم نے نماز کی پابندی کی تھی، ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ وہ نیکیاں کہاں ہے، اگر وہ نیکیاں نظر نہیں آئیں گی کتنا ہمیں دھکا لگے گا، کتنا ہمیں صدمہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے رمضان کے مہینے میں جو کچھ نیکیاں ہم نے حاصل کی ہے، ضروری ہے رمضان کے بعد کہ ہم نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ اتدرون ما المفلس، کہ میرے ساتھیوں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہے جن کے پاس مال و متاع نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، ضروریات زندگی کا سامان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصیام و قیام بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس آدمی وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی کو گالی دی ہوگی، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ مفلس کون ہے؟ قیامت کے دن نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، ساری نیکیاں ساتھ لے کر آئے ہوں گے، لیکن ساتھ میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر کے رکھا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی۔ جتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کسی اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں، نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یہ ساری نیکیاں ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا جس سے کسی کو گالی دی ہوگی، مارا ہوگا، غیبت کی ہوگی، برائی کی ہوگی، اس کا مال ہڑپا ہوگا، ان کی نیکیاں سارے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ کوئی نیکیاں بچے گی نہیں یہاں تک کہ حساب ابھی باقی رہے گا۔ سوال کرنے والے، شکوہ کرنے والے، شکایت کرنے والے ابھی باقی ہوں گے، وہ کہیں گے اے اللہ رب العالمین، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تھا، میرے مال کو ناجائز قبضہ کیا تھا، مجھے گالی دی تھی، مجھے مارا تھا، میرے دل کو ٹھیس پہنچایا تھا۔ سوال کرنے والے باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے گناہ ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ فَطُرِحَ فِي النَّارِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس آدمی کو جو نمازیں، صدقات، روزے، ساری نیکیاں لے کے آنے کے باوجود ساری نیکیاں ختم، لوگوں میں تقسیم، لوگوں کی گناہ ان کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اور آخر میں حکم دیا جائے گا کہ اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ میرے بھائیوں، اس لیے نیکیوں کی حفاظت اس لیے ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کی برائی کی ہے، ہماری ساری نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں چلی جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ اس لیے نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیوں کی حفاظت مشکل ہے، اس لیے نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نامہ اعمال میں دیکھیں کہ وہ نیکی کہاں ہے اور ہمیں نظر نہ آئے۔ یہ تیسرا کام ہے، نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے۔ چوتھا کام کیا ہے؟ اعمال صالحہ پر مداومت، استقامت۔ میرے بھائیوں، رمضان گزرا ہے، فیضان الہی نہیں گزرا ہے، رمضان گزرا ہے، نمازیں ختم نہیں ہوئی ہیں، رمضان ہم سے رخصت ہوا ہے، تلاوت قرآن رخصت نہیں ہوا ہے، نیک اعمال رخصت نہیں ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا فیضان ختم نہیں ہوا ہے۔ اس لیے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر شکل میں شریعت مطہرہ پر استقامت ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ پر، دین اسلام پر استقامت ضروری ہے، اور استقامت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت تک لے کر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر یہ کہا اللہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اس کے بعد اس دین پر، اس کہنے پر، اس قول پر وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، رب العالمین کا فرمان ہے کہ اس پر یعنی موت کے وقت اس پر رب العالمین کے فرشتے اتریں گے، فرشتے اترتے ہیں اور یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں جنت کی خوشخبری پا کر کے تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہیں جنت مل رہا ہے، جنت مل کر کے اور یہ جنت کی تمہیں جنت پا کر کے تمہیں خوش ہونا چاہیے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ استقامت وہ چیز ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، مومن بندہ کے لیے نیک اعمال کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک سیزن ہوتا ہے، ایک آفر ہوتا ہے کہ اس میں وہ زیادہ نیکیاں حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان ختم نماز ختم، رمضان ختم قرآن کی تلاوت ختم، رمضان ختم اللہ کی راہ میں مال لٹانا ختم، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ختم، یہ غلط بات ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور تو اعمال صالحہ، نیک اعمال پر مداومت، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح آخر میں رمضان گزرنے کے بعد پانچواں کام یہ کرنا ہے، کسی کو شرعی عذر کی بنا پر اگر روزہ چھوٹ گیا ہے تو روزے کی قضا کرے۔ شرعی عذر کی بنا پر جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو، پوری زندگی روزہ رکھی، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر شرعی عذر، بیمار ہے، سفر کی حالت میں روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کی قضا کریں۔ اور ایک حدیث ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 روزے شوال کا روزہ رکھا، گویا کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ سال بھر اس نے روزہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد شوال کا 6 روزہ رکھنے والا ایسا انسان ہے گویا کہ سال بھر روزہ رکھا ہے۔ تو پانچواں کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ چھٹے ہوئے روزے ہیں تو وہ ہم قضا کریں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ ابھی پورا مہینہ ختم نہیں ہوا ہے، اور یہ عقیدہ اگر ہے تو غلط ہے کہ باسی کے دن سے اگر ہم شوال کا روزہ رکھتے ہیں تبھی رکھ سکتے ہیں، نہیں، پورے مہینے کے اندر کبھی بھی آپ لگاتار رکھیں یا گیپ کر کے رکھیں، پورے مہینے میں 6 روزہ رکھیں گے تو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ وہ انسان ایسا ہے کہ پورے سال روزہ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں کہ رمضان کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ پھر سے میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ پہلا کام اللہ کا شکر ادا کریں، دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، تیسرا کام ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کریں، چوتھا کام یہ ہے کہ اعمال پر مداومت برتیں، ہمیشگی کریں، استقامت اختیار کریں، اور پانچواں اور آخری کام یہ ہے آج کے اس خطبے کے حساب سے کہ ہم چھٹے ہوئے روزے کی قضا دیں اور شوال کے 6 روزے رکھیں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ العالمین ہمارے خطا و گناہ کو معاف فرمائیں۔ ماہ رمضان کے اندر جو کچھ نیک اعمال کیے اللہ ہم سب کی اعمال کو قبول فرمائیں، ہم سب کی ٹوٹے پھوٹے ساری عبادتوں کو شرف قبول سے نواز دیں۔ اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین رب العالمین۔